پاکستان عراق میں اپنی فوجیں بھیجے گا. اللہ کا احسان ہوا کہ یہاں پہ بھی ڈیسائسو فیکٹر روکنے والا جس نے پاک فوج کو روکا، یونٹس تک ایلوکیٹ ہو گئی تھی کہ یہ یونٹیں جائیں گی عراق میں، اس سارے پروجیکٹ کو روکنے والا اللہ کے فضل سے براس ٹیکس تھی، یہ فقیر تھا. یہ باتیں میں نے اس سے پہلے پبلک میں کھل کے نہیں بتائی کبھی، کیونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں ہمارے کام کو. یہ بیک گراؤنڈ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میں آپ کو آگے وجہ بتا سکوں کہ میں کیوں عمران کی مخالفت کر رہا ہوں. اسی زمانے میں 4th and 5th جنریشن وار کی ڈاکٹرائن ہم نے آرمی کو دی. آپ سارے ڈاکومنٹڈ بات ہے کہ میں پاکستان میں پٹ گیا، 1000 پروگرام میں نے کر دیے 4th جنریشن وار پہ، پھر 5th جنریشن وار پہ. یعنی یہ 2015 کا رسالہ ہے، 2015 کا رسالہ ہے 5th جنریشن وار کے اوپر. یہ جب میں سعودی عرب سے واپس آیا تو پھر میں نے اس کے اوپر دوسرا لکھا تھا. جانے سے پہلے میں نے 5th جنریشن وار پہ لکھا تھا. پھر میں سعودی عرب کی جیل چلا گیا، وہاں میں نے 4 مہینے کاٹے. سخت ایک آزمائش تھی، وہ تقریباً سزائے موت ہو چکی تھی مجھے وہاں. اللہ نے کرم کیا، جنرل راحیل رضوان گئے، مجھے نکال کر لا. یہ ساری سختیاں میں کس لیے برداشت کر رہا تھا؟ کیا مجھے فوج پیسے دے رہی تھی؟ مجھے حکومت میں کوئی حصہ تھا میرا؟ نواز شریف کی حکومت نے مجھے سعودی عرب میں چھوڑ دیا. یہ کہا کہ جی ہمیں اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں. پرویز رشید کا بیان ہے کہ جی زید حامد سے زیادہ بیوقوف نامعقول آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا، پڑا رہے سعودی عرب کی جیل میں. انڈیا کی حکومت مجھے لینے کے لیے پہنچ گئی، سعودی عرب کی حکومت مجھے قتل کرنا چاہتی ہے. یعنی اتنی بڑی بڑی حکومتیں میرے خلاف ہیں. صرف اللہ کا فضل تھا. یہ ناممکن بات، لٹرلی مچھلی کے پیٹ میں سے جیسے نکل کر آنے والی بات ہے کہ اللہ نے اس وقت پاک فوج کو بھیجا، جنرل راحیل کو بھیجا، عیسائی کو بھیجا جو مجھے وہاں سے نکال، رضوان کو بھیجا جو مجھے نکال کر لے کر آیا، اور دشمنوں کا سارا پلانز اللہ نے رسوا کیا. یعنی میں شاید پاکستان کا واحد اینالسٹ ہوں جس پر پاکستانی میڈیا میں پابندی ہے. آپ ذرا سوچیں کیوں. میں نہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنی سختیاں پابندیاں ان کو پسند نہیں ہیں. زید حامد پر کیوں پابندی ہے؟ اور زید حامد پر پابندی تو صرف پاکستان کے دشمن لگاتے ہیں. کوئی پاکستان سے پیار کرنے والا زید حامد سے دشمنی یا اس پر پابندی نہیں لگا سکتا. مجھ پر کیوں پابندی ہے؟ مجھے کسی سرکاری پروگرام میں نہیں بلایا جاتا، مجھ سے کوئی ملاقات نہیں کرتا، مجھ سے کسی میڈیا پہ مجھے نہیں بلایا جاتا. اللہ کا شکر ہے ہم ان کے محتاج نہیں ہیں. پابندی کے باوجود بھی اسٹرانگسٹ اوپینین میکر پاکستان میں جو اس کا سٹیٹس ہے اللہ کے فضل سے، وہ جورڈینین انسٹیٹیوٹ ہمیں 500 موسٹ انفلوئنشل مسلمز کا ہمیں ہی دے رہا ہے. 5 سال، پچھلے 10 سال سے دے رہا ہے پابندی میڈیا پہ، 5-6 سال سے. اس کے باوجود بھی ایک شخص جس کو صرف گلوری کا شوق ہے، ورلڈ کپ اٹھانے کا شوق ہے، جس کو صرف یہ شوق ہے کہ لائم لائٹ اس کے اوپر رہے، لیکن نہ انٹلیکٹ ہے، نہ جیو پالیٹکس جانتا ہے، نہ ہسٹری جانتا ہے، نہ دین جانتا ہے، اور کانوں کا کچا ہے، اور ساری شرح اس کے چاروں طرف جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے زانی اور بدکار ہیں. استغفر اللہ. جو پرائم منسٹر ہاؤس کے 4th فلور کا مذاق بنتا تھا کہ کیا وہاں پہ جس کے محل کے دروازے، جس کی ریاست کے دروازے طوائف لات مار کے کھولتی تھی اور بڑے شوق سے ٹک ٹاک کے ویڈیوز پہ ڈالا کرتی تھی کہ میں یہ کر رہی ہوں اس کی ریاست کے ساتھ. جنرل رانی کی مثال یہ دیتے ہیں کہ یحییٰ خان کے ساتھ ایک جنرل رانی تھی. یہ ساری پی ٹی آئی، اف آئی یوز دا ٹرم استغفر اللہ، حریم زادے ہیں. ان سب کی گندی ویڈیوز ایک طوائف کے فون میں رکھی ہوئی ہیں جو ان کو پوری ریاست کو بلیک میل کر رہی ہے. یہ سب باتیں نون تھیں. یہ جو شکایت کرتے ہیں کہ میری گندی ویڈیوز ریلیز کرنے والے، سوال یہ کہ تم نے گندی ویڈیو بننے کیوں دی؟ تم حرکتیں ایسی کیوں کرتے تھے سب کے سامنے کہ تمہاری ویڈیوز بنائی جائے؟ سب سے جو پہلا امتحان عمران خیر لے کر آ گئے، یہ حکومت میں عمران آ گئے، گلوری، امریکہ کا دورہ، ٹرمپ سے ملاقات. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب مجھے پتہ لگ گیا تھا یہ بات کہ ٹرمپ نے اس وقت کہا تھا کہ میں کشمیر کے مسئلے پر پاکستان اور بھارت سے بات کر رہا ہوں، میں میڈییٹ کروں گا. آپ نکالیں ریکارڈ اس وقت کا، آپ کو یہ بات اس وقت ملے گی. ٹرمپ نے جب یہ امریکہ گئے تھے تو، اور میں کرنے کو تیار ہوں اور میں کر رہا ہوں. تیاری نہیں، اس نے کی تھی. اس نے ان کو بتا دیا تھا کہ چند مہینوں کے بعد انڈیا آرٹیکل 370 وائلیٹ کرنے کے بعد کشمیر پر قبضہ کر لے گا، آپ نے شور نہیں مچانا. انہوں نے یہ بات سنی، اور ظاہر ہے اس کام میں جنرل باجوہ آن بورڈ تھے، عمران آن بورڈ تھا، فیض آن بورڈ تھا. یہ واپس آئے، اس وقت واپس آئے تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے جیسے میں ایک اور ورلڈ کپ فتح کر کے آیا ہوں. بالکل اس کے الفاظ ڈاکومنٹ ہے، سارے ریکارڈڈ ہے. اور واپس آنے کے کچھ عرصے کے بعد انڈیا نے آرٹیکل 370 وائلیٹ کر دیا. وہ کشمیر میں داخل ہو گئے. انہوں نے کشمیر کینسل کر، داخل تو تھے، انہوں نے کشمیر کو ضم کر لیا. اور پاکستان میں جیسے ان کو حکم دیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے، انہوں نے صرف ایک سڑک کا نام بدلا اور تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑے رہے. میری فیض کے دفتر میں ملاقات ہوئی اس وقت، اور میں نے ان کو سختی سے کہا کہ یہ، بلکہ کئی مہینوں سے میں ان کو کہہ رہا تھا کہ انڈیا بہت بڑی حرکت کرنے جا رہا ہے، اس کی جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں، کوئی بڑا موو کرنے جا رہا ہے اس نے، کیونکہ سارے مقبوضہ کشمیر میں اس نے ساری پولیس اور آرمی کو سیٹلائٹ فونز دینے شروع کر دیے تھے. یہ ایک چیز ایک کلو دیتی ہے آپ کو کہ وہ اپنی ساری آرمی کو، ساری پولیس کو، سارے گورنمنٹ آفیسز کو سیٹلائٹ فون کیوں دے رہے ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ لینڈ لائن اور کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ کو وہ بند کرنے جا رہے تھے. تو میں نے بہت عرصے سے ان کو بتا رہا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے. یہ پریٹینڈ کرتے رہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بعد میں جب آرٹیکل 370 وائلیٹ ہوا تو ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ انہوں نے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کر دیا, کرفیو لگا دیا, لاک ڈاؤن کر دیا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب سارے انہوں نے انڈین آرمی جو تھی وہ سیٹلائٹ فون یوز کرنے لگی. آئی وینٹ بیک ٹو دیم اینڈ آئی سیڈ, فیض کے دفتر میں جا کے میں نے کہا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا تھا تم لوگوں کو کچھ ہونے والا ہے, اب ہو گیا. اس پہ رسپانس